السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، سوال کیا گیا ہے کہ کیا میت کے پاس رونے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو چیز بھی، جو روح بھی دنیا میں آتی ہے، اس روح نے آخر موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ خواہ وہ روح کسی قسم کی بھی ہو، انسانوں کی ہو، جنات کی ہو، یا جانوروں کی ہو، پرندوں کی ہو، چرند کی ہو، ہر ایک ذی روح نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک دفعہ موت کا ذائقہ چکھے گی اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ سیم اسی طرح سے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں دنیا میں بنائی ہے، جیسے کوئی چیز بنتی ہے اس کی ایک میعاد اور ایک مدت ہوتی ہے، آخر مدت کے بعد اس نے بھی ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح سے جب انسان کی زندگی مکمل ہوتی ہے تو اس کی زندگی جب مکمل ہوگی تو اس کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو زندگی اس لیے عطا کی تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکے کہ ہم کتنے اچھے اعمال کر کے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے پہ لے کے چلیں۔ یعنی کتنے اچھے اعمال لے کر جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہم کیسے جاتے ہیں، تو جس قدر ہمارے اعمال ہوں گے اسی قدر ہمارے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھے اعمال ہوں گے تو اچھا فیصلہ ہوگا، برے اعمال ہوں گے تو برا فیصلہ ہوگا۔ کیونکہ قیامت والے دن بھی انسان کے لیے دو ٹھکانے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک میں، یا جنت میں یا دوزخ میں انسان کو جانا ہوگا۔ جیسے جیسے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے اسی کے بلبوتے پر آخرت میں ہمارے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے اتباع الجنائز، تو اس کے جنازے کے ساتھ جو ہے وہ جانا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اس پریشانی کو ہم کس طرح سے اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یا اس پریشانی کو ہم کیسے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسی بھی پوزیشن آ جاتی ہے کہ ہم کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھیں جو ہیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں، آنسو نکل آتے ہیں۔ اور بسا اوقات تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو میت کے اوپر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر میت کے پاس جو ہے وہ نوحہ خوانی کرتے ہیں، روتے ہیں، رنگ برنگی باتیں کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، اس طرح سے اس کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں اور اپنے غم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات کی جاتی ہے کہ کیا مرنے والا جو ہے، میت جو ہے، رونے والے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو محدثین نے ایک بہترین جو راہ جو ہے وہ نکالی ہے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ میت جو اس دنیا میں رہتے ہوئے رونا یہ سمجھتی تھی کہ حرام ہے، رونے سے مراد وبیلا کرنا، نوحہ خوانی کرنا، میت کے پاس کھڑے ہو کر اس کا یہ عقیدہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، اس کا عقیدہ ہے کہ کسی میت کے اوپر جو ہے نوحہ خوانی نہیں کرنی چاہیے، کسی میت کے اوپر جا کے زاروں کے تار رونا نہیں چاہیے، کسی میت کے پاس جا کر اپنی زبان سے کوئی برے القاب نہیں کہنے چاہیے۔ اگر تو کوئی ایسا انسان اگر مر جاتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو پھر ایسے انسان کو مرنے کے بعد اگر اس کی میت پر لوگ روتے ہیں تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ تھا، اس کا یہ ایمان تھا کہ کسی میت کے پاس اس طرح سے نوحہ خوانی کرنا، سینہ کو بھی کرنا، یا رنگ برنگی باتیں کرنا، یا برے طریقے سے رونا اور پیٹنا اپنے آپ کو، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ جب اس کا عقیدہ تھا اور جب وہ مر جاتا ہے اور اس کے مرنے پر کوئی آ کر اگر نوحہ خوانی کرتا ہے، چونکہ اس کا عقیدہ نوحہ خوانی کرنے کا نہیں تھا، اس لیے اس کے نوحہ خوانی کرنے کی بنا پر اس میت کو گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسی میت تھی جو نوحہ خوانی کرتی تھی، جو سمجھتی تھی کہ جائز ہے، کرنا چاہیے، وہ خود بھی اپنی زندگی میں ایسا کرتی رہی، وہ میت ایسا کرتی رہی، یا وہ انسان ایسا کرتا رہا، دوسروں کی میت پر جا کر جب بھی وہ جاتا نوحہ خوانی کرتا، یا اس طرح سے اپنے سینہ کوپتے، لیکن جب وہ انسان مر جاتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس پر جو لوگ آ کر روئیں گے، جو سینہ کو بھی کریں گے، نوحہ خوانی کریں گے، ایسی میت کو تکلیف اور عذاب ہوگا۔
تو گویا کہ یہ دو طرح کی میت ہو گئی، ان دونوں میتوں کا تعلق ان کے عقیدے کے ساتھ ہے۔ اگر ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ نواخوانی کرنا گناہ ہے، نہیں کرنی چاہیے، تو ایسے آدمی کہ مر جانے کے پر اگر کوئی آگے نواخوانی کرتا ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کو مصیبت نہیں پہنچتی، اس کو عذاب نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نواخوانی کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، کر بھی لینی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسا انسان جب مر جائے تو اس پر نواخوانی کی جائے گی تو اس آدمی کو تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔